اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب دوم ایمانیات و عبادات کا حصہ عبادات کا سبق نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں، جس کا عنوان ہے حقوق اللہ۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنے، تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں، دعا کی اہمیت جان کر عملی زندگی میں اس کے عادی ہو سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ تو پیارے بچوں پڑھتے ہیں کہ حقوق حق کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی فریضہ اور ذمہ داری کے ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق اور معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، پانی، مٹی، آگ، ہوا، پھل پھول، اناج، دنیا کی تمام نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، زبان، ہاتھ اور پاؤں بھی عطا کیے ہیں۔ ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں اور دوستوں جیسی نعمتیں عطا کی ہیں جو خوشی اور غم میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی بھی ہے، جو قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان کا فرض ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انہیں پوری طرح ادا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52، اس کا ترجمہ ہے کہ لہٰذا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں پر حق ہے کہ اس کے بندے باقاعدگی سے دن اور رات میں 5 فرض نمازیں ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، اور جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو زندگی میں ایک بار ضرور حج ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اب جانیں گے صبر و استقامت و توکل کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہم پر مصیبت یا کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی کہ بھروسہ کرتے ہوئے شروع کریں، اور اپنی طاقت کے مطابق اس کام کے لیے پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے ہماری کی گئی کوششوں کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اب پڑھیں گے دعا کی اہمیت کے بارے میں۔ دعا کا لفظی معنی پکارنا اور بلانا ہے۔ اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا ہے۔ اسلام میں دعا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی مقامات پر دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ النحل آیت نمبر 18، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ دعا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ انسان صرف اسی سے مانگے اور اپنی ہر ضرورت اور مشکل میں صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن مجید میں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، اور اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم،
جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم فرما دیں، بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی پیارے بچوں، اب تو آپ کو ضرور دعا مانگنے کا پتہ چل گیا ہوگا کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی اب ہم پڑھیں گے حاصل کلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا کو اس نیت سے مانگیں کہ ہماری مصیبت کو ختم کرنے والا اور ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو بے حد رحیم و کریم ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ زمین و آسمان کے تمام خزانے اس کے قبضے میں ہیں۔ حاجت روائی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں، جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعا قبول کرے۔ اس لیے ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس لیکچر کا، اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔